بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضابطہ ایک بنایا ہے. عورتوں کے لیے الگ نہیں، مردوں کے لیے الگ نہیں. مرد ہو یا عورت، جو اچھے عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بہتر زندگی عطا فرمائے گا، موت کے بعد اس کی محنت کا صلہ اسے عطا فرمائے گا. یہ سب کے لیے برابر ہے. تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات برابر ساتھ چلا رہا ہے. اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، یا فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، یا اللہ کے سامنے لمبا لمبا قیام کرنے والے مرد اور اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی عورتیں. قانتات میں یہ ساری چیزیں آ گئی. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو میں نے بات پہلے عرض کی تھی اس کے لیے یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ دونوں کو برابر لا رہا ہے. قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مختصر بات میں زیادہ معنی کو لے کے آتا ہے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا اور 10 جگہ اعادہ کیا ہے. اللہ پاک نے ضمیر کی بجائے الفاظ کو بڑھا ہے 10 جگہ پر. مسلمات، مؤمنات، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات، ذاکرات. جبکہ اس کے لیے ایک لفظ کافی تھا. اس سارے مفہوم کی ادائیگی کے لیے ایک لفظ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ 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 ہند سے لگائے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، تاکہ تھوڑی سے تھوڑی استعداد والا بھی مرد ہو یا عورت وہ بات سمجھ جائے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قانون کیا بنا رہا ہے. ان سب کے لیے کیا ہے؟ اسلام، ایمان، عبادت، سچائی، صبر، صدقہ، روزہ، پاک دامنی، ذکر. یہ سارے مرد عورت سب کے لیے اکٹھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. خشوع، یہ جو یہ کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اچھا، فلہم مغفرۃ واجر عظیم بھی یہاں جملہ آ سکتا تھا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے.
اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اپنی زبان میں مثال دوں. آپ کہتے ہیں کھانا تیار ہے، کھا لیں. پھر آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے، آپ ضرور کھا لیں. تو دونوں جملوں میں کوئی فرق ہے؟ بھائی ہم کراچی سے آ رہے ہیں، ڈاکٹر برکت صاحب کہیں جی بس کھانا کھا لیں گے، یہ بھی کھانے ہی کی خبر ہے. وہ کہیں جی میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے، تو میرے اندر بھی رغبت ہوگی پتہ نہیں وہ کیا خاص طور پہ تیار کیا ہے. تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. نہیں یہ نہیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ وہ خصوصی ڈش، اسپیشل کھانا اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ تیار کیا ہے، ایک انوکھی قسم کی مغفرت کو اور ایک بڑے عظیم الشان اجر کو. یہ خوشخبری اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اعد اللہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے. تو مرد اور عورت کے لیے کامیابی کا ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک ہی راستہ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک ہی آیت میں ساری باتیں ارشاد فرما دی ہیں. تو یہ آیت آئی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ مردوں کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں کرتا. چونکہ خطاب عام طور پہ مردوں کو ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایتھا المؤمنات تو کہیں آتا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا. تو اصل میں اس میں تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو خطاب شامل ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دلجوئی کے لیے پھر یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کی صفات کو دہرایا، جبکہ یہاں ان الصالحین والصالحات اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا تو بھی سارے معنی ادا ہو جاتے تھے. یا جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی اللہ یہی یہاں دوبارہ دہرا دیتا تو بھی مطلب پورا ہو جاتا تھا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، بس ختم، مختصر بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گن کے بتایا، اسلام والی عورتیں، ایمان والی عورتیں، عبادت گزار عورتیں، سچائی پسند عورتیں، صبر والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، پاک دامن عورتیں، اپنی عزت کو بچانے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اور اس کے ساتھ ایمان اسلام والے مرد، ایمان والے مرد، عبادت کرنے والے مرد اور سچے مرد اور صبر والے اور خشوع والے، صدقے والے، روزے والے، ذکر والے، پاک دامن، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہوا ہے مغفرت کا سامان اور اجر عظیم. تو یہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام ہی ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں. اسلام کوئی قومیت نہیں جو بدلے ہی نہیں. قریشی ہے، اچھا یا برا قریشی رہے گا، لغاری ہے، پٹھان ہے، راجپوت ہے، جو بھی ہے، گندا ہے یا مندہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، قوم تو قومی ہے. اسلام کوئی قوم نہیں، اسلام ایک زندگی ہے. جو اپناتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں اپناتا وہ اس سے باہر چلا جاتا ہے. تو اسلام محنت سے زندگی میں آتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ سے دولت دے دی. ایک نسل جب دنیا سے جا رہی ہوتی ہے تو اگلی نسل کو اپنی وراثت جو اس نے پچھلی نسل سے لی ہوتی ہے وہ آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے. ماں نے اپنی اماں سے جو زیور لیا وہ بچا بچا کے رکھتی ہے، اپنی بیٹیوں میں تولہ 2 تولے اور شامل کر کے آگے منتقل کرتی ہے. باپ نے جو زمین اپنے باپ سے لی وہ اس کو
جو سمجھدار ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اگلی نسل کی طرف اس میں تقسیم کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ تو جس طرح وراثت ہم ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں، ایسے ہی صفات بھی ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے، اور برائیاں بھی ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا کہ وہ ایمانی صفات جو انہوں نے پیچھے سے لی تھیں ان میں اضافہ کر کے اگلی نسل کو منتقل کر کے مریں، انہیں خالی ہاتھ نہ چھوڑیں۔ جیسے کوئی ماں باپ اپنی بچی کو ایسے ہی روانہ کر دے، کچھ بھی نہ دے، تو سب کی نظروں میں وہ گر جاتی۔ جو لڑکی جا رہی وہ بھی کہتی میرے باپ نے کتنا ظلم کیا، مجھے کوئی دیا ہی نہیں۔ خالی ہاتھ بھیج دیا، نہ کوئی انگوٹھی، نہ کوئی چوڑی، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی فرنیچر۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ جب تم اگلی نسل کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو، انہیں خالی ہاتھ نہ چھوڑنا، ان کے دل کو سجانا میرے یقین سے، ان کی زبان کو سجانا میرے ذکر سے، ان کے وجود کو سجانا میری اطاعت سے، اور ان کی آنکھوں کو سجانا حیا سے، اور ان کے ہنر کو سجانا حلال سے، ان کی چال کو سجا کے جانا تواضع سے، اور ان کے ایمان کو سجا کے جانا یقین کی اعلیٰ چوٹیوں سے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اپنی اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو، خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ وہ ماں کہتی میں نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا، سارا ہی کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ گویا یوں کہتے ہیں کہ تو نے اپنی بیٹی کے دل کو کہہ دیا ہے، کوئی اس سے بھی یقین کا تحفہ دیا۔ ہاتھوں کو تو سجایا انگوٹھیوں سے، بازوں کو سجایا چوڑیوں سے، ماتھے کو سجایا ٹیکوں سے، جسم کو سجایا کپڑوں سے، گھر کو سجایا فرنیچر سے، تو پھر سارے کہتے ہیں اس نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کو ساری جائیداد تقسیم کر کے دے دی۔ لیکن اللہ یہ پوچھتا ہے کہ اس بچے کو یا اس بچی کو تم نے میرا تعلق بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اگر اللہ کا تعلق دے کے ہم بچی کو روانہ نہیں کر رہے تو ہم اللہ کی نظروں میں بچی کو خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم بیٹے کو اللہ کا تعلق دے کے شادی نہیں کر رہے تو ہم بیٹے کو خالی ہاتھ شادی کر رہے ہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نہ لڑکے کو پتا کہ میرا رب کیا ہے، نہ لڑکی کو پتا میرا رب کیا ہے۔ اب یہ دونوں اپنی اپنی خواہشات پہ لڑیں گے۔ ماں باپ نے شادیاں کی خوشیاں بڑھانے کے لیے وہ خوشیاں آگے مصائب کے دروازے کھول دیتی ہیں کہ نہ لڑکی کو پتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا نظام کیا ہے، نہ لڑکے کو پتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا نظام کیا ہے۔ وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے۔ اس میں تصادم اور اس میں نفرتیں، عداوتیں وہ جنم لینا شروع ہوتی ہیں، اور شادیاں بجائے راحت کے مصیبت کا پیغام بن جاتی ہیں۔ تو ایک نسل اگلی نسل کو منتقل کرے، جیسے زیور کپڑا سونا چاندی روپیہ پیسہ جائیداد، ایسے ہی ہمارے ذمے ہیں ہم اگلی نسل کو ایمان اور اعمال منتقل کر کے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے بازار نہیں سوائے ضرورت کے، کاروبار نہیں، نوکریاں نہیں، گھر بیٹھنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ گھروں میں۔ کیا کرو؟ اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگلی نسل کو تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی اہمیت کو بتایا ہے قرآن میں۔ اب ایک آیت سے آپ اندازہ لگائیں، وراثت کا مسئلہ چلا، وراثت کا مسئلہ چلا، مرد کو زیادہ ملتا ہے عورت کو کم ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت پہ مرد کا حصہ قیاس کروایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ للمرأة نصف حظ الذکر، عورت کے لیے آدھا ہے مرد کی وراثت سے، نہیں،
پہلے عورت کے حق کو ثابت کیا کہ عورت کا حق تو ثابت ہے ہی، اس حق سے دگنا حق ہے مرد کا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کے لیے تو حق ہے ہی۔ پہلے قرآن نے عورت کے حق کو ثابت کیا، عورت کی وراثت کو ثابت کیا، پھر کہا اس پہ قیاس کرو کہ اگر عورت کو 1 روپیہ مل رہا ہے تو مرد کو 2 روپے ملیں گے، عورت کو 1 ایکڑ مل رہا ہے تو مرد کو 2 ایکڑ ملیں گے، عورت کے حق کو پہلے۔ پھر میاں بیوی کے حقوق میں اللہ نے عورت کا حق پہلے بیان کیا، مرد کا بعد میں بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کا حق مردوں پر اسی طرح ثابت ہے جیسے کہ مردوں کا حق عورت پہ ثابت ہے۔ یہاں بھی عورت کے حق کو پہلے بیان کیا اور مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا۔ وَلَهُنَّ، ان کے لیے ہے اس طرح جیسے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا حق مردوں پر اس طرح ثابت ہے جیسے کہ مردوں کا حق عورتوں پر ثابت ہے، حالانکہ مرد کا درجہ زیادہ، اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے وَلَهُمْ، مردوں کا حق ہے مثل الذی علیہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق پہلے ذکر کیا، وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن، جیسے عورتوں کا حق ثابت ہے مردوں پر ایسے ہی مردوں کا حق ثابت ہے عورتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو ایک کام دیا ہے، ایک وظیفہ دیا ہے کہ اگلی نسل کو مرنے سے پہلے پہلے اسلام کے لیے تیار کر دو، اور 15 سال کی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ماں کو باپ کو، کہ 15 برس ہیں لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے 15 سال 13 سال ہیں، ان پر ایسی محنت کرو کہ جب میری شریعت ان کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس وقت پرواز کے قابل ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ چڑیا بھی اپنے بچے کو تیار کرتی ہے اڑنے کے لیے، کوا اپنے بچے کو تیار کرتا ہے اڑنے کے لیے، اس کے لیے غذا کو نرم کرتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، پوٹے میں رکھتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر اس کے ساتھ اڑتا ہے، پہلی اڑان بچہ خود نہیں اڑتا، اس کے ساتھ اڑتا ہے، اس کو اڑنا سکھاتا، جب اڑنے کے قابل ہوتا ہے پھر وہ بچوں کو بھول جاتے ہیں، بچے ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو 15 سال دیتے ہیں لڑکے کے لیے، 13 برس دیتے ہیں لڑکی کے لیے، کہ یہ 13 برس ہیں، یہ 15 برس ہیں، اس میں ان پر ایسی محنت کرو کہ جب اللہ کی شریعت ان کی طرف متوجہ ہو تو یہ پرواز کے قابل ہوں، اللہ کا ہر حکم لے کے چل سکیں، پھر یہ نہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ نہ کہیں میرا نفس نہیں مانتا، یہ نہ کہیں کہ میری ہمت نہیں، میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی، میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ ہے کہ ایسی ان کی تربیت کرنا۔ ایک خیر کے زمانے کی بات ہے، حملہ کیا عیسائیوں نے مسلمانوں کے ملک پر، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا مقابلے کے لیے، تو کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ میدان سے فرار ہو گیا۔ تو جو ملکہ تھی، ملکہ، اس نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے یہ بات کرتی ہے، تو اندر بیٹھی ہے، خبر باہر سے آئی ہے، تو کیسے ایسے کہہ رہی ہے کہ یہ خبر غلط ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کچھ باہر کی خبر ایسی پریشان کن، پھر اس غصہ، تو ملکہ چپ ہو گئی۔ چند دن کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے آ کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ تم نے اتنے دعوے سے بات کیسے کی تھی؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کو محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی امانت ہے، میں نے اپنے منہ پہ حرام تو چھوڑ کوئی مشتبہ لقمہ بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال میں نے اس کو دودھ پلایا، کبھی ایک دفعہ بھی بے وضو میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ پہلے وضو کیا پھر اسے دودھ پلایا۔ جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ بھی بھلا موت کے ڈر سے کافروں کے سامنے بھاگ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا اور شکست ہو گئی تو پھر میں اس خبر کو مان لیتی، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو اتنا پاکیزہ دودھ پیے اور پھر وہ میدان سے جان بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ یہ نہیں، چند 100 سال پہلے بادشاہوں کے گھر کا ماحول تھا، جو آج بڑے سے بڑے متقیوں کے گھر میں بھی اس ماحول کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہے۔
یہ بادشاہوں کا ماحول بتا رہا ہوں. ہارون رشید کی ملکہ تھی زبیدہ، جو بنو ہاشم میں واحد ملکہ بنی ہے. اس کے گھر میں 100 عورتیں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھیں، اور جب وہ تھک جاتی تھی تو 100 اور آ جاتی تھیں، جب وہ تھک جاتی تھیں 100 اور آ جاتی تھیں، جب تک وہ خاتون زندہ رہی ہیں اور اقتدار میں رہیں تو 100 عورتیں ان کے گھر میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھیں. ان کی باریاں بدلتی رہتی تھیں لیکن قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی تھی. تو ہم اپنی اگلی نسل کو کچھ دے کے نہیں مر رہے، اس لیے ہر آنے والی نسل کا اسلام پہلے سے کمزور ہو رہا ہے. ہر آنے والی نسل کا اسلام پہلے سے کمزور ہے. یورپ امریکہ ہمارا جماعتوں میں جانا ہوا، وہاں ہماری نسلیں ویسے ہی مرتد ہو گئیں، اسلام ہی چھوڑ گئے. ہارون آباد کے 100 گھر نیو یارک میں راجپوتوں کے گئے آج سے 80 سال پہلے. اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب عیسائی ہو گئے. آج سے 80 سال پہلے 100 افغان فیملیاں آسٹریلیا کے سڈنی شہر میں گئیں، اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب عیسائی ہو گئے. بینکاک میں یہ سرحد کے پٹھان گئے گوشت کے چکر میں گوشت بیچنے، وہاں ان کی اگلی نسل سب اسلام چھوڑ گئی. ان میں کوئی خال خال مسلمان نظر آتا ہے کہ پچھلی نسل نے اگلی نسل کو پیسہ تو دیا، اسلام نہ دیا. تو وہاں ماحول کفر کا تھا، ختم ہو. پچھلے سال ہم جنوبی امریکہ گئے تو وہاں چلی سے ایک جماعت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 60 سال میں 15 لاکھ مسلمان چلی میں داخل ہوا ہے کمائی کے لیے. آج کی رپورٹ کے مطابق چلی میں ٹوٹل 1500 مسلمان ہیں، ٹوٹل 1500 3 صفر اڑ گئے. 15 لاکھ میں سے 1500 مسلمان ہیں، باقی سب ختم ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے. اور ابھی آسٹریلیا سے خط آیا جماعت کا، میرے پاس آیا ہے. اسلام آباد کی جماعت انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں ہم ڈائری میں مسلمانوں کے نام تلاش کر کے، ٹیلی فون ڈائری میں ان کے نام تلاش کرتے ہیں، محمد اور احمد اور سلمان اور اس قسم کے. جب ان کے گھر پہ جا کر دستک دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عیسائی ہو چکے ہیں یا ویسے ہی دین چھوڑ چکے ہیں، اب کوئی دین نہیں ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ پچھلی نسل نے اگلی نسل کو کپڑا بھی دیا، زیور بھی دیا، جائیداد بھی دی، اسلام کوئی نہ دیا. تو اس لیے مرد اور عورت کی ایک محنت ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، اور عنقریب یہ مہلت ختم ہونے والی، انہیں اللہ کے پاس واپس لوٹ کے چلے جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، بقا نہیں ہے، موت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا. فرشتوں نے کہا زمین تو بھر جائے گی، کہاں رہیں گے؟ کیونکہ پتہ چلا بھائی زمین پہ مخلوق پیدا ہونے والی ہے، اور زمین تو چھوٹی سی ہے. تو فرشتوں نے کہا یہ تو بھر جائے گی، تو وہ کہاں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، مرتے بھی رہیں گے، آتے بھی رہیں گے. فرشتوں نے کہا پھر انہیں رحیم یار خان کیسے اچھا لگے گا؟ یہ میرا اضافہ ہے نا. اور رحیم یار خان کیسے اچھا لگے گا؟ پھر وہ گھر کیسے بنائیں گے، وہ کاروبار کیسے کریں گے، وہ نوکریاں کیسے کریں گے، جب یہ پتہ ہو کہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، مر جانا ہے. ہم آپ کے پاس ایک دن کے لیے ہیں، ہم سوچیں گے بھئی یہاں بہت بڑا گھر بھی ہو، کاروبار بھی ہو اور بڑا رقبہ بھی ہو. بھائی رات گزارنی ہے، جیسے کیسے گزر جائے. فرشتوں نے کہا تو یا اللہ انہیں دنیا اچھی کیسے لگے گی، وہ کیسے رہیں گے؟ انسانی فطرت ہے، چھوڑ جانے والی چیز کے پیچھے جان نہیں مارتا. لالچ میں چلتے رہیں گے، لالچ میں پھنسے رہیں گے، امید میں پھنسے رہیں گے، اسی میں ہی اجل آ جائے گی اور ان کے ابھی بھی کام بقایا ہوں گے. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اور اوپر سے موت سر پہ کھڑی ہوگی اور پھر بھی ادھر کا خیال ان کو نہیں ہوگا. یہ دھوکے کا گھر ہے میرے بھائی اور بہنوں، اس نے بڑوں بڑوں کو دھوکہ دے دیا. بنانے والے نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر ہے، چھوڑ جانے کی منزل ہے. یہ چھوڑ جانے والے وہ بڑے بڑے منصوبے نہیں بناتے، وہ تو اپنی گزرگاہ رکھتے ہیں. تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھا کرو،
رونے والوں کا نوحہ سنا کرو کہ کیسے کیسے رونے روئے جا رہے ہیں اور کیسی کیسی حسرت کے ساتھ لوگ کندھوں پہ سوار ہو کر اندھیر نگری میں سونے کے لیے جا رہے ہیں. جو اپنے کمرے میں مچھر برداشت نہیں کر سکتے تھے آج لاکھوں کیڑوں کی غذا بن گئے. جن کے کسی کونے میں بلب نہیں بجھتا تھا آج وہ اندھیر گھر میں جا کے سو گئے. جو اپنے جسم پہ خاک کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتے تھے آج مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے. جن کی پوشاکیں اور کمبل بھی باہر سے آتے تھے آج جاؤ دیکھو ان کا بستر بھی خاک ہے, ان کی چادر بھی خاک ہے, ان کا اوڑھنا بھی خاک ہے اور ان کا بچھونا بھی خاک ہے اور آج کیڑوں کا اس پہ راج ہے. ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندے دنیا کو تما سے مت دیکھا کر کہ سب سے پہلے تیری آنکھ ہے جس پر تیری قبر کا کیڑا مسلط ہوگا. الگ سے مت دیکھا کر, سب سے پہلے قبر کا کیڑا جو کھاتا ہے تیری آنکھ ہی کو کھاتا ہے. تو ایسے گھر کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو بھلا دیں. روز اٹھنے والے جنازے, لوگوں کا رونا دھونا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پھر کہنے لگے فاطمہ, آواز دی. اور لوگ بھی تھے نا, ایک عبرت کا سامان بنا فاطمہ. اور کہاں سے جواب آئے فاطمہ, کیسے جواب آئے؟ تو پھر شعر پڑا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی فرقت الاحباب. یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے ایک اشارے پہ لبیک کہتی تھی. آج میری آواز وہ صدا و صحرا ہے, کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. کیا ہوا آج کہ آج میں اپنے محبوب کی خبر پہ کھڑا ہوں, پکار رہا ہوں, سلام پیش کر رہا ہوں, جواب دینے والے کوئی نہیں. جواب کیوں نہیں آتا؟ کیا تم میری محبت بھول گئے؟ کیا تم میرا ساتھ بھول گئے؟ احبیب ما لک لا ترد جوابنا, اے محبوب کیا ہوا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ اتنی جلدی وصل کی گھڑیاں زندگی بھول گئے؟ اوہو, معلوم ہو گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. یہاں ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے, ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے, ہر میل جدائی میں بدل جاتا ہے. اور جب جدائیاں ہوتی ہیں تو موت سے پہلے کا زمانہ یوں لگتا ہے جیسے تھا ہی نہیں, جسے کبھی رحیم یار خان میں آئی ہی نہیں. ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. پہلے انہی ہاتھوں سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا, گم کر دیا اور زمین میں جا کے پہنچا دیا. آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے جدا کر دیا اور جا کے قبر کی مٹی میں سلا دیا. میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کا جوڑ سلامت نہیں رہتا. اور ایک دن میرے زندگی کی شمع بھی گل ہو جائے گی اور یہ بولتا ساز بھی ایک دن ٹوٹ جائے گا اور بند ہو جائے گا. اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر رونے والیاں ہوں, نوحہ کرنے والیاں ہوں اور سینہ کو بھی کرنے والیاں ہوں, میرے لیے سب برابر ہے. جب ہم اٹھ گئے دنیا سے تو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے میں جو الجھا ہلاک ہو گیا, جو پار ہو گیا سلامتی کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ساتھ زندگی کو چلایا ہے اور حکم دے اگلی نسل کو دے کے مرو. وہ کیا دے کے مرنا ہے؟ لقمان علیہ السلام کی چند باتیں ہیں جو ہر باپ اور ہر ماں کے ذمے ہے. بچے کو 15 سال کی عمر سے پہلے اندر میں اتار دو, بچی کی شادی سے پہلے اس کے دل میں اتار دو, بیٹے کی شادی سے پہلے اس کے دل میں اتار دو, تاکہ کل کو وہ ایک زندگی کا جب آغاز کرے تو اسے پتہ ہو میری منزل کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرا ٹھکانہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی بات اپنی اولاد کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ. اے بیٹے شرک مت کرو, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ زبانی نہیں, حقیقت والا. حقیقت میں اور الفاظ میں بڑا فرق ہے. جو آدمی حقیقت نہ سمجھتا ہو
تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. چھوٹا بچہ 1.5-2 سال کا آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے, ڈانٹ کیا ہوتی ہے, وہ آپ کے الفاظ نہیں سمجھتا, لہٰذا وہ ہنس رہا ہوتا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا 4-5 سال کا سمجھنے لگ جاتا ہے, پھر جب آپ ڈانٹتے ہیں وہ سہم جاتا ہے, جب آپ اس کو پیار سے بلاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ نہ آپ کے چہرے کا تاثر سمجھ سکتا ہے, نہ آپ کے الفاظ سمجھ سکتا ہے, تو آپ کی ڈانٹ اس پر بیکار, آپ کے خوشی کے بول اس کے لیے بیکار, اس لیے کہ اس کی سمجھ کی سطح سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. آپ غصے میں, وہ ہنس رہا ہے. آپ غصے میں, آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے, آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ تھپڑ مار رہا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں کہ میری ماں مجھ پہ غصے ہوئی بیٹھی ہے, اور غصہ ہوتا کیا ہے. ہم آج ایسا کلمہ جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ, ہم اس طرح کا جانتے ہیں جیسے معصوم بچہ, وہ آپ کے الفاظ تو سنتا ہے پر معانی کو نہیں سمجھتا, آپ کے چہرے کو تو دیکھتا ہے پر آپ کی کیفیات کو نہیں سمجھتا. ہم آج ایسا ہی کلمہ کچھ پڑے ہوئے ہیں کہ الفاظ تو جانتے ہیں, اس کے حقائق نہیں جانتے. الفاظ تو ہم بولتے ہیں پھر اس کے معانی تک اور اللہ کی ذات و صفات تک اس کلمے کے ذریعے سے ہماری رسائی نہیں ہو رہی. یہ کلمہ اپنی ذات میں لا الہ الا اللہ صرف الفاظ میں اتنا وزن ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 زمینوں کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے. 7 زمینوں میں کتنے دریا, کتنے سمندر, کتنے جنگل, کتنے پہاڑ, کتنے رحیم یار خان جیسے شہر, ان شہروں کے انسان مرد اور عورتیں, اور ان کے جانور, ان کے گھر, ان کے گھروندے, ان کے آلات, اور ان کی کھیتیاں, ان کے خزانے, ان کی ضرورت کی چیزیں, یہ سارا سمندر, اس کی مچھلیاں, جنگل اور اس کے جانور, فضا اور اس کے پرندے, ان سب کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. پھر سورج, چاند, ستاروں, سیاروں کو توڑ کر اسی پلڑے میں رکھا جائے. پھر پہلے آسمان کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھا جائے. پھر دوسرا آسمان اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ ڈالا جائے. پھر تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, چھٹے کو, 7 آسمانوں کو اس پلڑے میں ڈالا جائے. پھر جنت کو رکھا جائے, پھر دوزخ کو رکھا جائے, پھر قلم کو رکھا جائے, پھر کرسی کو رکھا جائے, لوح محفوظ کو رکھا جائے, جبریل کو اس میں بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ, عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ, عرش کو خود اٹھا کے اس پلڑے میں ڈال دو. یہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا. اب اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی, جبریل بھی آج اس پلڑے کو نہیں اٹھا سکتا, تو خود اللہ اس کو اگر تولے, ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک پرچے پہ لکھا ہوا ہو, اور یہ عرش سے لے کر فرش تک کی ساری کائنات سوائے اللہ کی ذات کے ایک پلڑے میں ہو, تو ہمارے نبی کا فرمان لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات کو اٹھا کے ہوا میں اڑا دے گا. یہ اتنا وزنی بول ہے. اپنی اولاد کو ایسا لا الہ الا اللہ سکھاؤ کہ ان کے دل میں راسخ ہو جائے اور وہ زمین آسمان سے زیادہ وزنی ہو جائیں, اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنی بڑی طاقت ہے جس کو میں پکار رہا ہوں. تو یہ پہلا سبق ہے اپنی بچیوں کو سکھانے کا, اپنے بچوں کو سکھانے کا, کہ دل میں اترے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ سب اللہ کا بنا ہوا ہے, اللہ نے بنایا ہے. ہر چیز کو شکل اس نے دی ہے, نفع نقصان اس میں رکھے ہیں. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, وہ نہیں ہو سکتا جو وہ نہ چاہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو چاہے گا ہوگا, نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا درس ہے, پہلا سبق ہے جو کسی ماں کے ذمے ہے, باپ کے ذمے ہے, اپنی اولاد کو اس طرح دل میں اتارنا کہ ان کا دل اللہ کا عرش بن جائے. دیکھو میرے بھائی اور بہنوں, اللہ نہ ہمارے کپڑے دیکھتا ہے, نہ ہمارے شکلیں دیکھتا ہے, نہ ہمارے گھر دیکھتا ہے, نہ ہماری جائیدادیں دیکھتا ہے. اللہ صرف ہمارے دل کو دیکھتا ہے. جب اس میں کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی ناگواری کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حدیث میں اس کا گلہ کرتے ہیں, یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی, میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے, کبھی میرے لیے بھی بند سنور کے آیا کر, کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آیا کر. تو اللہ کے لیے بننا کہ ابھی عورتیں زیور ٹھمکا لیں اور مرد بڑی بڑی پوشاکیں پہن لیں, بڑی گاڑیوں میں سوار ہو جائیں, کہ نہیں نہیں, یہ دل پاک کر دو, دل میں کوئی اور نہ, بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو.
اس کو صاف کر دو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه. اپنے دل کو دھو دو، کھرش دو، صاف کر دو، ہر مخلوق کو نکال کے باہر پھینک دو، یہاں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. ایسا دل بناؤ تو پھر یہ دل جس میں اللہ کی معرفت اور محبت کا بیج پڑ جاتا ہے تو اس دل کی وسعت کے سامنے اللہ کا عرش بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور اس دل کی نورانیت کے سامنے اللہ کے عرش کی نورانیت بھی کم پڑ جاتی ہے. جس دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا اور اس کے یقین کا بیج پروان چڑھ جاتا ہے تو اس یہ اللہ کا عرش ہے. اسے بھائیوں اور بہنوں اسے صاف رکھو اور اپنی اولاد کے اندر بھی پہلا بیج اسی کا ڈالو. دوسری چیز کیا فرمائی ہے؟ یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ اگلا سبق ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا کہ انہیں ان کے اندر آخرت کا احساس بیدار کرو اور ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرو کہ تمہارے ایک ایک عمل پر اللہ کی نگاہ ہے. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی یا گناہ کیا پہاڑ کی غار میں، خلا کی وسعتوں میں یا زمین کے کھائیوں میں چھپ کر جہاں بھی کرو گے اللہ اس سے نکال کے باہر لے آئے گا اور تمہارا کیا تمہارے سامنے کر دے گا. یہ لوگ ہیں دیکھ رہے ہو، یہ ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ ہے تیرا سارا دفتر، اب اس کو دیکھ لو. یوم آخرت اور حساب اور کتاب کا یقین دل میں پیدا کرنا یہ ہر مرد عورت کے ذمے ہے کہ اگلی نسل کی طرف اس سے منتقل کر کے مریں، کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے کسی کو جان دینی ہے. اور ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن ماں بھی انکار کر دے گی پہچاننے سے، باپ بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور مجھے خود اپنا کیس تیار کرنا ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے ہو. کوئی چیز ہوگی پیش کرنے کی تو جان چھوٹ جائے گی. ورنہ اگر کسی مرد کی ناکامی کا اعلان ہو گیا کہ فلاں مرد کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گیا، تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ایسے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے یا اب نچلا جبڑا ایسے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے ننگے بدن. وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، رحم کرو. تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے تم پر بڑے مہربان نے رحم نہیں کیا، ہم تم پہ کیسے رحم کریں. اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے فرشتے، بالوں سے، اور ایسے گھسیٹیں گے ننگے بدن. وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، رحم کرو. کہیں گے تم پہ سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا تو ہم تم پہ کیسے رحم کریں. یہ احساس اولاد کے اندر پیدا کرنا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. آخرت کا فکر بیدار کرنا، احساس آخرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر بیدار کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کے اندر اور اپنی نسل کے اندر اس چیز کو زندہ کر دیں تاکہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، ضرورتوں کے ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں، ضرورتوں کے ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں. گزرگاہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے گئے تو آگے ایک صحابی تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیا، عمران ابن حسین. جب گھر میں پہنچے تو دروازے پر دستک دے کے کہا بیٹا میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چادر نہیں پردہ کرنے کے لیے، کوئی کپڑا ایسا نہیں جس سے میں اپنے جسم کو چھپا سکوں اور پردہ کر سکوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ لو میری چادر سے پردہ کر لو. اپنے باپ کی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپا. یہ دونوں حضرات اندر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے فاقہ تھا اس کا سد باب کوئی نہیں، اب بیماری ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں. اور یہ کہہ کر رونے لگی. باپ کی قربت سے دل پسیج گیا، رونے لگی. تو اب یہاں حضرت علی پہ کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا تھا کہ دنیا کی سب سے افضل ترین خاتون کو یہ حال کر دیا. اس کے 2 بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، 2 بچے 1 بیٹی، ان کو روٹی نہیں کھلا سکتا، حالانکہ اتنا طاقتور آدمی، کبھی کسی میدان میں شکست نہ کھائی ساری زندگی. تو لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟
آپ نے گلے سے لگا لیا، فہونی علیک، بیٹی غم نہ کر. اور بھائی بند کرو، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ ہونی علیک، ہونی علیک، بیٹی غم نہ کرو، غم نہ کرو. اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا. اور خود بھی رونے لگے، کہاں خود بھی رونے لگے. طائف میں پتھر کھائے، آنسو نہیں بہے. حضرت فاطمہ کے آنسو نے رلا دیا. اور یہ وہ باپ بیٹی ہیں جن کی نظیر نہ کبھی پہلے آئی نہ آئندہ کبھی آ سکتی ہے. اور اتنے با اختیار باپ ہیں کہ یہاں بھی ارشاد فرمایا، یہاں اسی وقت کا یہ بول ہے کہ میری بیٹی، میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں. عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی، کہو تو یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں. میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. اور پھر آگے کیا کہا؟ چلو آپ اتنی تو دعا کر دیتے، یا اللہ فاطمہ کی بھوک بھی کاٹ دے، بیماری بھی کاٹ دے. یہ بھی نہیں دعا کی، بلکہ اگلی سنا دی، کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آخرت کا تصور راسخ کر دینا، یہ ہمارے دل میں ہے. ادھر کی خوشخبری سنائی کہ مجھے ابھی آ کر فرشتے نے خوشخبری دی ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے یہ 2 بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خوشخبریاں تو سنا دیں. اور عجیب بات ہے، اور دنیا مانگنے پر بھی نہیں دی، مانگنے پر بھی. حضرت علی آئے ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس، کہنے کہ اب تو بھوک کی وجہ سے حال خراب ہو گیا ہے، جاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مانگ کے لاؤ، کچھ مال غنیمت میں کچھ سمال آیا ہے. زندگی میں صرف ایک دفعہ گئی ہیں اپنے باپ سے دنیا مانگنے، اور جا کے دروازے پہ دستک دی. تو آپ نے کہا یہ تو فاطمہ لگتی ہے، دستک سے پہچان لیا یہ تو فاطمہ لگتی. ام ایمن سے فرمایا دروازہ کھولو، وہ بیٹھی تھی وہاں، دروازہ کھولا، اندر آئیں. فرمانے لگے بیٹا خیریت تو ہے؟ کبھی تو پہلے اس وقت میں آئی نہیں، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ هذه الملائکہ سامح التسبیح والتحلیل فما لنا، یا رسول اللہ یہ فرشتے تسبیح پڑھتے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اتنے دنوں کے ہم فاقے سے گزر رہے ہیں. تو اب مانگا ہے، حلال مانگ رہے ہیں. تو ادھر سب سے بڑا رسول ہے، ادھر سب سے عظیم خاتون ہے، اور واقعی فاقہ ہے. اور ایک دن کا نہیں فاقہ، یا ایک وقت کا نہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا. ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کی سنو، آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، اے میرے بیٹی مجھے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 1 مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں آئی ہیں. اب اگر تو چاہے تو تمہیں مانگا ہے، حلال مانگ رہے ہیں. تو ادھر سب سے بڑا رسول ہے، ادھر سب سے عظیم خاتون ہے، اور واقعی فاقہ ہے. اور ایک دن کا نہیں فاقہ، یا ایک وقت کا نہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا. ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کی سنو، آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، اے میرے بیٹی مجھے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 1 مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں آئی ہیں. اب اگر تو چاہے تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اور چاہے تو 5 دعائیں سکھا دوں. اب آپ خود مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، آپ خود سوچیں، بچیوں کا غم تو بچوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے.
اور ان سے بڑا شفیق باپ کوئی ہو سکتا اور ان سے مقدس کوئی بیٹی ہو سکتی؟ یہ کیا قصہ ہے کہ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں جب وہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں کہ چاہو تو 5 بکری لے لو اور چاہو 5 دعائیں لے لو، تو دونوں کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ہم سب لوگ نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، مطلب کیا؟ نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو، یہ مطلب ہوتا ہے دین دنیا ساتھ ساتھ۔ نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو، دین دنیا تو ہے ہی ساتھ، دین دنیا تو جدا ہے ہی نہیں، لیکن دین اور حرام تو ساتھ کوئی نہیں۔ نماز بھی پڑھو گناہ بھی کرو، حج بھی کرو گناہ بھی کرو۔ یہ آزمائش کی گھڑی تھی جب کہ خود کہہ رہی ہیں کتنے یہاں امکانات تھے، چلو ایک بکری پکڑا دیتے ہاتھ میں، چل کہتا ہے ابھی تو بکریاں لے جا، تجھے بعد میں دعائیں سکھا دوں گا، کہ نہیں بول بکریاں لینی ہیں کہ دعائیں لینی؟ تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ ابا امتحان چاہتے ہیں، تو انہوں نے بجائے اپنی بھوک کے انہوں نے اپنے باپ کی منشا کو ترجیح دی کہ یا رسول اللہ علمنی 5 کلمات، اب مجھے 5 دعائیں سکھا دیں، مجھے بکری نہیں چاہیے۔ کوئی باپ بھی ایسے دکھ دے سکتا ہے اپنی اولاد کو، اور ایسا شفیق باپ ہو؟ دیکھو اوہو کتنی آپ نے قربانی دی ہے اس امت کی خاطر۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری امت کی اکثریت یا غریب ہوں گے یا متوسط ہوں گے، تو ان کو تسلی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب تم پہ کبھی کوئی صدمہ آئے تو میرے صدمے یاد کر لینا، تمہارے صدمے ہلکے ہو جائیں گے۔ جب تم پر کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ ایسے غم اور ایسے صدمے آئے، کسی پہ ایسے نہیں آئے۔ باپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، پہلے ہی وہ تو بلا لیے گئے، اور 6 برس کا معصوم بچہ ہے اور صحرا میں ماں ہے، ابوا مکہ سے کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور صحرا ہے، صرف ایک عورت ساتھ ہے ام ایمن، اور این اس جنگل میں اللہ تعالیٰ ماں کی روح کو قبض کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرانے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ماں کا دم نکلتا دیکھ رہا ہے، معصوم بچہ 5 سال 6 سال کی عمر تھی۔ تو حضرت آمنہ نے ایسے اپنے یوں آپ کو دیکھا، آخری نظر ایسے دیکھا، پھر کہا میں تو جا رہی ہوں، پر میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا ذکر رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ 6 سال کا بچہ جنگل میں اپنی ماں کو چھوڑ کے مکے تک 100-150 کلومیٹر کا سفر ہے، خادمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ دادے نے گود میں لیا، 2 سال بعد اسے بھی اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے آج تک یاد ہے میں اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا چل رہا تھا۔ فقر ایسا آیا کہ بکریاں چرانی پڑی، بکریاں چرانی پڑی۔ ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی طرح پالا، پر ماں تو ماں ہی ہوتی، اب باپ تو باپ ہی ہوتا۔ بکریاں چرائیں کہ روٹی کا گزر اوقات مشکل تھا، ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو آپ خود کفالت کی آپ نے اپنی، بکریاں چرا کے لاتے تھے اور اس کی مزدوری گھر میں دیتے تھے، اس کے باوجود گھر میں تنگی تھی۔ محبوب وطن مکہ چھڑوا دیا گیا، جوان بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، اور طلاق ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، اور نبوت کا اعلان ہو گیا۔ پھر ابو لہب نے بکواس کی، پھر اس پر قرآن نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب بن وتب۔ اس کے جواب میں ابو لہب نے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو دونوں کو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں بھی چلو گھر میں پیغام پہنچا دیتے، حرم میں بیٹھے تھے، عتبہ نے آ کے ایک گریبان پکڑا یہاں سے اور ایسے جھٹک کے چیر دیا، پھاڑ دیا سارا گریبان، کہا کہ طلاق ہے تیری بیٹیوں کو۔ آپ نے طائف میں پتھر کھائے، بد دعا نہیں دی، یہاں ایسا صدمہ پہنچا بیٹیوں کی طلاق کا کہ ایک دم منہ سے نکلا میں اللہ سے کہتا ہوں تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے اپنا۔ شام کے سفر میں ایک شیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا۔
وطن چھوٹا، گھر چھوٹا، اہل و عیال چھوٹے. جاتے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس وقت آخری دم پر تھے اور آپ بدر کے میدان کے لیے نکل رہے تھے، اور آثار تھے کہ بچنے کی امید نہیں، تو آپ نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا کہ تو اس کی تیمارداری کر، اور حضرت عثمان کا نام بدر کے صحابہ میں لکھا اور ان کا مال غنیمت میں حصہ ڈالا. حضرت اسامہ کو اور حضرت عثمان کو دونوں کو حکم دیا کہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرو. جس دن بدر کی فتح کا پیغام مدینے پہنچا ہے اس دن لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے باہر نکل رہے تھے. جب آپ آئے ہیں تو بیٹی کی قبر دیکھی ہے، بیٹی کو نہیں دیکھا. چند سال کے بعد اگلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم، جن کو نکاح میں دیا حضرت عثمان کے. 2-3 سال کے بعد ہاتھوں سے 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان کے نکاح میں مرتی تو 100 کی 100 عثمان کو دیتا. اور بیٹے ابراہیم جس نے آ کے خبر دی نا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا، تو آپ نے اس کو ایک اونٹنی انعام میں دی. ایسی خوشی منائی آپ نے اس کی. ان کے لیے دایا کا انتظام کیا دودھ پلانے کے لیے. اور جب وہ دودھ پی رہے تھے دور تو ہر ہفتے جاتے تھے جا کے بچے کو ملنے کے لیے، وہاں کو گود میں لیتے، پیار کرتے. تو اقرع بن حابس آپ اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے، تو ایک بچی کو تو اقرع بن حابس نے کہا میرے تو 10 ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کروں. اور 18 برس کا بچہ بھاگ دوڑ رہا اور کھیل رہا، تو اللہ نے بولا نہیں، گود میں بچے کی جان نکل رہی، اور آپ فرما رہے ہیں العین تدمع، آنکھ پہ تو قابو ہے نہیں، والقلب یحزن، اور دل پر بھی غم کی گھٹا ہے. ولولا لحوق الآخرین بالاولین، اور اے ابراہیم اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ تیرے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں تو ہم ایسا غم تیرے اوپر کرتے، ایسے تیرے اوپر ہم صدمہ کرتے کہ جیسا صدمہ کرنے کا حق ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب کہتا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. گود میں بچے نے جان دی تھی، اور جب قبر میں رکھنے لگے تو پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، آنکھیں اشک بار ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا. لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے صرف آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ دیا، میں ساری سیرت سنانے کی کہاں یہاں گنجائش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا معیار اتنا نیچے رکھا کہ جب کبھی کسی کو کوئی دکھ پہنچے تو ادھر نگاہ دوڑا لے، سارے دکھ بھول جائیں گے. جنگ خندق میں صحابہ کی بھوک دیکھی، ان کے لیے تو دعا کی اللہ یہ بھوک ہیں ان کو کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا. اور اپنی اولاد سب سے محبوب بیٹی آ کے کہہ رہی یا رسول اللہ کچھ تو دے دو، کہ نہیں یا دعا لے لے یا غذا لے لے. کہا مجھے دعا دے دے، مجھے غذا نہیں چاہیے. اور دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے. کوئی ماں باپ یہ دعا کر سکتا ہے؟ کہا یا اللہ ہمیں بھی کچھ آدھا رزق دے، ہماری اولاد کو بھی دے. اب کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، گزارے کا کر دے، تاکہ دنیا ان کو مست نہ کر سکے. تو آپ نے کہا اچھا جب تو دعا مانگا کر تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. جاؤ 5 بکریوں سے اعلیٰ تحفہ تمہیں دے دیا. خالی ہاتھ لٹکا کے واپس آ گئی. حضرت علی نے پوچھا کچھ لائی نہیں؟ کہنے لگی ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی میں تو آخرت لے کے آ گئی. حضرت علی نے فرمایا خیر ایامی کی ھذا، مبارک ہو تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. آخرت کا احساس بیدار کرنا، توحید کا نقش جمانا، دنیا کا فانی ہونا سمجھانا، آخرت کو دل میں بٹھانا. تیسرا کام اگلی نسل کو کیا دینا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پہ کھڑا کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پہ کھڑا کرنا.
پورے رحیم ارخان میں اگر یہ ہر ماں باپ یہ ذمہ داری محسوس کرتا تو آج کوئی بے نمازی اولاد نہ ہوتی، لیکن ماں باپ نے اگلی نسل کو یہ دینے کی کا تردد نہیں کیا تو 95% اولاد نماز چھوڑ دی۔ اب بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھ، اور کیا کر، وامر بالعرف وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی پھیلا برائی کو روک، واصبر علی ما اصابک، اس راہ میں بڑی تکلیفیں ہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی راہ نہیں ہے، اس میں تکلیفیں آئیں گی، چھوڑ نہ جانا، ہمت سے چلنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والوں کی بات ہے، چھوڑ نہ جانا۔ آپ یہ سمجھتے کہ ہم آپ کو تبلیغ کے کام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو۔ ہاں، ادھر آتے ہوئے اچانک یہ آیات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، کیوں تو اللہ ماں باپ سے کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو تبلیغ سکھاؤ مرنے سے پہلے پہلے، نماز، تبلیغ، صبر کا 3 باتیں سکھاؤ ان کو، یہ 5 ہو گئی۔ اب توحید سکھاؤ، آخرت سکھاؤ، عبادات سکھاؤ، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پلاؤ، نماز ان کے اندر ایسی رچ جائے کہ وہ بے قرار ہوں نماز کے لیے۔ وامر بالمعروف، بھلائی کی دعوت دو، وانہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، یہ کام مشکل ہے، اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس پہ صبر کرو، اس لیے کہ ہمارا میدان محنت تبلیغ کا صرف رحیم ارخان نہیں، چونکہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہے، لہذا ہماری ذمہ سارا جہان لگا ہوا ہے۔ چونکہ امریکہ والوں کے لیے بھی اگر کوئی رسول ہے تو ہمارا ہی ہے، آسٹریلیا والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، ایشیا کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور کسی کی کوئی نہیں۔ ہر کچے پکے گھر میں یہ پیغام پہنچے، اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، لہذا خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں لقمان علیہ السلام تو نبی نہیں، ان کی اتنی وصیت کو پورا ان کے نام پہ سورت اتاری، ان کی ساری وصیت کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ اب میں 1.25 گھنٹے میں آپ کو ساری کیسے اس کی تفصیلات بتاؤں، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو تبلیغ کے لیے تیار کرنا۔ ابو جعفر منصور کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، وہ زبردستی بیعت لیتا تھا اور ساتھ کہتا تھا کہ جو یہ بیعت توڑے اس کی بیوی کو 3 طلاق ان سے کہلواتا تھا، اگر میں بیعت توڑوں تو میری بیوی کو 3 طلاق، یہ کہلواتا تھا۔ تو سفیان ثوری نے کہا یہ حرام ہے، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ میرے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، اس نے حکم دیا میں آ رہا ہوں، حرم میں حج کے لیے آ رہا تھا، تو سولی تیار رکھی جائے اور میں جب آؤں تو میرے سامنے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ بیت اللہ میں مطاف کے اندر فضیل ابن عیاض کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو سفیان بن عیینہ، ایک اور ان کا نام بھی سفیان ہے، وہ دوڑے ہوئے آیا تھا، سفیان جان بچاؤ جان بچاؤ، بھاگو بھاگو۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ ابو جعفر نے تیرے بارے میں یہ آرڈر جاری کر دیے، لہذا جتنی جلدی ہو سکتا مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اب قد فعل ذلك، کیا واقعی اس نے یہ آرڈر دے دیے؟ کہا ہاں۔ تو وہاں سے اٹھے سیدھے ملتزم پہ آئے اور ملتزم کو چمٹ کے کہنے کہ یا اللہ اگر تم نے ابو جعفر کو مکہ میں داخل ہونے دیا تو دوستی نہیں رہے گی۔ اتنے بڑے دعوے۔ ابو جعفر کو طائف کی پہاڑیوں نے نگل لیا، طائف سے نیچے اترا ہے، بیٹھا بیٹھا مر گیا، بیٹھا بیٹھا، نہ کوئی بیمار نہ کوئی جھٹکا، جو آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، کوئی ایسا ہی قصہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ، بیٹھا بیٹھا گر کے مر گیا۔ ایسی ماؤں سے ایسی ہی اولادیں جنم لیا کرتی ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو تبلیغ کے لیے تیار کرنا، ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو عبادت کے لیے تیار کرنا۔ یہ تو بیچارے باہر سے جماعتیں بن بن کے لوگ آ رہے اور لوگ بھائی اللہ کے واسطے اللہ کا کام کرو، اللہ کے دین کا کام کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کے لیے اللہ منتخب کیے گئے ہو، چنے گئے ہو۔ جو ماں باپ کے ذمہ کا کام تھا وہ باہر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں، تو ہمارے محسن ہیں۔ قادسیہ کی لڑائی میں
اس سے پہلے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ کذاب نے پکڑا. حضور نے قاصد بنا کے بھیجا تھا اس کو دعوت دینے کے لیے. اس نے آگے ان کو پکڑ لیا. قاصد کا پکڑنا تو کسی قانون میں بھی روا نہیں تھا, لیکن اس نے پکڑ لیا اور کہنے کا گواہی دو, میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں گواہی دیتا, تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہتا مجھے کہو میں اللہ کا رسول ہوں, وہ کہتا میں نہیں کہتا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, پھر ایک پاؤں کاٹ دیا, پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا, پھر ان کے کان کاٹ دیے, پھر ناک کاٹ دیا, پھر آنکھیں نکال دی, پھر زبان کاٹ دی, پھر جسم سے گوشت سے کاٹتا رہا خود مسلمہ کذاب تو. اور اس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جیسے ہم ذبح شدہ بکری کے گوشت اتارتے ہیں, سے ان کا ہڈیوں سے گوشت اتار دیا. حبیب بن زید جب ماں کو یہ خبر ملی کہ اس طرح تیرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لہذا الیوم ارضعتہ, یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا, اور کس لیے پلایا تھا؟ وعند اللہ احتسبتہ, اب مجھے اللہ سے اس کا اجر مل جائے گا, مجھے یقین ہے. اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرنا. چھٹا سبق کیا دیا؟ لا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. آخری سبق اخلاق کا دیا ہے. اخلاق کا باب میرے بھائی اور بہنوں بہت مشکل باب ہے, اس لیے اس کو آخر میں بیان کیا, اور بڑا حوصلہ شکن باب ہے. بڑے بڑوں کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اخلاق کو زندہ کرتے ہوئے. لہذا اس کے لیے عبارت بھی سب سے لمبی لائے ہیں, سب سے لمبی عبارت. نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. ایک جملہ اقیم الصلاۃ, ایک جملے میں بیان کیا اقیم الصلاۃ. دعوت کے ذریعے سے دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا. دو جملے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, لیکن اخلاق کو سب سے آخر میں لائے اور سب سے لمبی عبارت لائے. لا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. 6 جملے اس کے لیے بیان فرمائیں, 6 جملے. ان 6 جملوں کا خلاصہ ہے کہ بیٹی اپنے اخلاق اچھے بنا, بیٹا اپنے اخلاق اچھے بنا. کسی سے بدتمیزی سے بات مت کر, تر شروع ہو کر بات مت کر, منہ چڑھا کے بات مت کر, عبوس قمطریر ہو کے بات مت کر, چہرے سے رعونت نہ ٹپکے, تواضع اور عاجزی ٹپکے. تیری چال میں تکبر نہ ہو, تیری چال میں بھی تواضع اور عاجزی ہو, تیری چال میں میانہ روی, تیرے خرچ میں میانہ روی, تیری زندگی میں میانہ روی ہو, اور تیرے بول میں اٹھان نہ ہو بلکہ نشان ہو, تیری چال میں بلندی نہ ہو بلکہ پستی ہو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے کأنما ينحط من صبب, آپ جب چلتے تھے تو دونوں مونڈے ایسے جھکے ہوتے تھے, مونڈے پھیلا کے نہیں چلتے بلکہ مونڈے تھوڑا سا یوں کر کے چلتے تھے. کبھی آپ نے غور کیا ایک 10 فٹ اونچائی 10 فٹ اونچائی پہ آپ یوں سینہ تان کے اوپر نہیں چڑھ سکتے. یوں سینہ تان لیں اور 10 فٹ کی اونچائی پہ چڑھنا چاہیں, آپ کا توازن بگڑ جائے گا, یا یوں کریں گے یا یوں کریں گے. اور آپ اپنا بازو جھکا لیں, سینہ جھکا لیں, پھر ہمالیہ پہاڑ پر بھی آپ چڑھ جائیں گے. 10,000 فٹ اونچائی پہ آپ چڑھ سکتے ہیں اپنے وجود کو جھکانے پر, اور یوں اکڑانے پر 10 فٹ اونچائی نہیں آپ چڑھ سکتے. ہمارے معاشرے کو آگ لگ گئی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. ہمیں معاف کرنا نہیں آتا, ہمیں غصہ پینا نہیں آتا, ہمیں اپنی خواہش پہ صبر کرنا نہیں آتا, ہمیں برے کے ساتھ اچھا بننا نہیں آتا, گالی دینے والے کو دعا دینا نہیں آتا, ظلم کرنے والے کو معاف کرنا نہیں آتا, الزام لگانے والے کو معاف کرنا نہیں آتا, بلکہ ہم اینٹ کے لیے پتھر تلاش کرتے ہیں, گالی کے لیے گولی تلاش کرتے ہیں. سارے معاشرے میں آگ لگ گئی. کیونکہ یہ سب سے مشکل باب ہے اور سب سے مشکل عمل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بھائی جان دینا آسان ہے, اخلاق بنانا مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, اخلاق بنانا بڑا مشکل کام ہے. ایک گنا تبلیغ کے لیے 2 گنا اخلاق چاہیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. مطلب یہ مضمون بالکل اور شروع ہو جائے گا, لیکن صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حکم 2 دفعہ دیا, تبلیغ کا حکم 1 دفعہ دیا. خُذِ الْعَفْوَ,
درگزر کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ نادانوں سے اعراض کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ درمیان میں ایک دفعہ تبلیغ کا حکم دیا. پہلے بھی اخلاق کا حکم دیا, بعد میں بھی اخلاق کا حکم دیا, درمیان میں ایک دفعہ تبلیغ کا حکم دیا ہے. اخلاق وہ باب ہے جو بالکل بند ہوا پڑا ہے. چونکہ یہ مشکل باب ہے اس کو آخر میں لائے, اور یہ مشکل باب ہے لہذا اس کی اللہ تعالیٰ نے قیمت بڑھا دی, معاوضہ بڑھا دیا, معاوضہ بڑھا دیا. آپ حکومت کو نہیں دیکھتے, جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس کی قیمت, اس کا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں. بیرون ملک میں جن کو نوکری کے لیے بھیجتی ہے حکومت تو ان کی تنخواہ ڈالر میں کر دیتی ہے, وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. ملک چھوڑا, وطن چھوڑا, عزیز و اقارب چھوڑے, لیکن جب وہ تنخواہ سنتے ہیں یہاں 10,000 ہے وہاں 1 لاکھ ہے تو خوشی سے پرواز کر جاتے ہیں. کہ جب چیز کا معاوضہ بڑھ جائے تو باوجود مشکل کے اس کے لیے آدمی آسانیاں خود ڈھونڈ کر تلاش کرتا ہے. اخلاق کا باب انتہائی مشکل باب ہے. اللہ نے اس کا معاوضہ اونچا کر دیا. کیا کیا کہ جو شخص ساری رات تہجد پڑھے, سارا سال روزے رکھے, سارے سال کے تہجد گزار اور سارے سال کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. ان العبد لیدرک درجۃ القائم باللیل والصائم بالنہار بحسن اخلاقہ. آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزاروں سے, روزے داروں سے, صرف روزے دار نہیں سارے سال کا روزے دار, صرف تہجد گزار نہیں ساری رات کے تہجد گزار سے اللہ نے کہا میں زیادہ دوں گا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے گا. 100 نفل پڑھنے آسان ہے اور گالی دینے والے کے سامنے چپ ہونا مشکل ہے. 100 سال روزے رکھنا آسان ہے اور جو آدمی زیادتی کر رہا ہو اس کے سامنے چپ رہنا یہ مشکل ہے. 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنا آسان ہے اور جو آپ کا حال نہ پوچھے اسے سلام کرنا مشکل ہے. تو جب ہم اپنی اولاد کو اخلاق نہیں سکھاتے تو پھر شادیوں کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی. اخلاق کا زیور پہناتے تاکہ وہ بھی سہنا سیکھتا, وہ بھی سہنا سیکھتی, تو گھر آباد ہو جاتے. ہم کہتے ہیں فرنیچر لاؤ, کپڑے لاؤ, پردے لاؤ, زیور لاؤ, سونا لاؤ, جائیداد تقسیم کرو. آگے ان کو اخلاق تو سکھایا نہیں, وہ دونوں لڑ پڑتے. اگر دونوں کے ماں باپ پریشان ہو رہے, کہا جی دیا تو سب کوئی تھا, پھر پتہ نہیں کیوں لڑتے ہیں. اور جو دینے کی چیز تھی وہ تو دی نہیں, اخلاق تو دی نہیں, زبان کو قابو کرنا تو سکھایا نہیں, جھکنا تو سکھایا نہیں, تواضع تو سکھائی نہیں, ملنا روی تو سکھائی نہیں. وقت سے مشی کا تفسیر تو اس کی چال کے متعلق ہے, لیکن اس کا لغوی معنی اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اعتدال سے چلو. یہ نہیں پیسہ آیا تو پھر اندھا دھند ہو جاؤ, بڑے بڑے محل کھڑے کرنے شروع کر دو اور بڑے بڑے فرنیچر خریدنے شروع کر دو اور بڑی بڑی اخراجات بڑھاتے چلے جاؤ. نہیں, ہر حال میں میانہ روی سے چلو. والقصد فی الفقر والغنا, ایک اور لفظ کے حدیث کے لفظ سے میرے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے تجھے پیسہ دوں پھر بھی اعتدال سے چلنا, تجھے فقر دوں پھر بھی اعتدال سے چلنا. یہ اخلاق کا حصہ ہے میانہ روی سے چلنا. اور سب سے پہلے سب سے وزنی عمل جو ترازو میں آئے گا نا, سب سے وزنی عمل جو انسان کے ترازو میں آئے گا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اور خاموشی ہوگی, خاموشی. وہ گالیاں دے رہے ہیں, چپ بیٹھو. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ساتھ گالیاں دینے لگے. وہ کتنی بڑی ہستی ہیں آل رسول میں سے, جن کو گالی دینے سے جیسے اللہ کے رسول کو گالی دی, اور وہ منہ ایسے کر کے بیٹھ گئے. تو اس نے سمجھا ان کو پتہ نہیں چل رہا میں نے گالی دے رہا ہوں, تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی, میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. وہ کہنے لگے وعن کا عودی, میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. تو اپنی اولاد کو اخلاق خود بھی سیکھیں, اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں. تو انہیں معاف کرنا آتا ہو, انہیں گالی کے جواب میں دعا دینا ہے, گالی کے جواب میں گولی نہ ہو, اینٹ کے جواب میں پتھر نہ ہو. کوئی وہ پتھر برسائے تم پھول برساؤ, تمہاری برائی کرے آپ اس کی تعریف کریں. بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوح ند ثنائک العطر الشدید واصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فاذا الذی. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر ہیں. تاکہ اپنے اخلاق کو بہتر کر لو تو تم اس طرح ہو جاؤ گے جیسے مشک کا ٹیلا کہیں پڑو نا. ایک کستوری نافے میں ہوتی ہے تو اس کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلتی ہے. تو فرمایا اگر تو اخلاق اچھے کر لے تو ایسے ہوگا جیسے مشک کا ٹیلا, کستوری کا ٹیلا ہے جس کی خوشبو سارے رحیم ارکان کو معطر کر دے. دوست کے ساتھ دوستی نبھا اور دشمن کے ساتھ وہ کر جو قرآن بتاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن.
برائی کو اچھائی سے بدلو. اور امام شافعی کا شعر اس سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صاح السفیہ یصب عرضی فاکرہ ان اکون لہ مجیبا. جب کوئی نادان مجھ پہ زیادتی کرتا ہے، میری بےزتی کرتا ہے، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی ایسا ہی نادان بن جاؤں، بلکہ میں جواب دینے سے شرماتا ہوں اور میں خاموشی کو پسند کرتا ہوں. یزید صفاحتا وازید حلما کعود زادہ الاحراق طیبا. وہ جتنا زیادتی میں بڑھتا ہے میں اتنا معاف کرنے اور صبر کرنے میں بڑھتا ہوں. جیسے عود کی لکڑی کو جتنا جلایا جاتا ہے وہ اتنا خوشبو دیتی چلی جاتی ہے. عود ایک لکڑی جیسے اگربتی ہے کہ اگربتی یہ مسجد میں جلاتے ہیں، تو اب اگربتی سے سمجھو، عود تو نہیں یہاں ہمارے ماحول میں. اگر ایک لکڑی ہے، اب وہ تو یہ ابھی نکلی ہوتی ہے، انہیں ایسی لگائی ہوتی ہے، ایسی اس کی بری سی بو ہے، پر اس کی تو انتہائی اعلیٰ خوشبو ہوتی. تو جیسے اگربتی کو جلایا جاتا ہے تو وہ جلانے والے کے کپڑوں کو بھی خوشبودار کر دیتی، سارے گھر مسجد کو خوشبودار کر دیتی ہے. عود ایک لکڑی ہے جس کو جلائیں تو اس میں سے مہک اٹھتی ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو میں ایسے ہوتا ہوں جیسے عود کی لکڑی کہ جتنا جلتی ہے اتنا خوشبو دیتی چلی جاتی ہے، اپنے جلانے والے کو بھی خوشبودار کر دیتی ہے. تو اگر کوئی گھر آباد کرنا ہے تو وہ لکڑی کے فرنیچر سے نہیں ہوگا، سونے کی دھات سے نہیں ہوگا، کاغذ کے نوٹوں سے نہیں ہوگا، سنگ مرمر کے فرشوں سے نہیں ہوگا، وہ اس اللہ کے بتائے ہوئے سبق سے ہوگا. اخلاق بناؤ، اخلاق. اور آپ نے اسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، جب عمل مشکل ہوتا ہے تو معاوضہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے بھی معاوضہ بڑھایا، اللہ کے رسول نے بھی معاوضہ بڑھایا کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کے گھر کی چابی مجھ سے لے لے. میں ضامن وزعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. تم اپنے اخلاق اچھے کرو، جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. اور جنت الفردوس وہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دنیا بنائی اپنے امر کے ساتھ اور ایک دفعہ اس سے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جب سے بنائی ہے. جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. گارا مٹی پتھر چونا سیمنٹ نہیں ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ہے، زمرد یاقوت سونا چاندی ہے. اور ایک دفعہ بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اللہ مزید اس کو بڑھاتا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو. یعنی اصل یہی حال جو ہے، اس کو اگر روزانہ 5 دفعہ صاف ستھرا کیا جائے تو یہی جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے گا. تو ایک تو اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا خود اپنے ہاتھوں سے، پھر دن میں 5 دفعہ روزانہ اسے سجاتا ہے. آج بھی سجایا ہے، قیامت تک سجائے گا، قیامت تک. اور اپنے مخصوص بندے اور بندیوں کے لیے اس کا دروازہ کھولے گا. اپنے اخلاق بلند کرنا، تو یہ وہ سبق ہے جس کے سیکھنے پر تہجد گزار پیچھے رہے ہیں، روزے دار پیچھے رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا رسول ہماری پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، زبان کی بڑی تیز ہے. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو جہنم میں جائے گی. لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی نیکی نہیں، جہنم میں جائے گی. دوسرے بولے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، فرائض کو ادا کرتی ہے، کوئی نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، پر اخلاق بڑے اچھے ہیں. آپ نے کہا وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت لے لے. تو زبان کو قابو کرنا، کسی کی غیبت میں چلے، نہ کسی کی چغلی میں چلے، اور نہ کسی کی لگائی بجائی میں چلے. یہ زبان ایسا جو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے صندوق پہ 1 تالا لگاتے ہیں، 1 تالا، اپنے سارے گھر کو 1 تالا لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر 32 تالے لگائے ہیں، 32 تالے. پر یہ ایسا ظالم چور ہے، سارے توڑ کے پھر باہر آ جاتے، سارے تالے توڑ کے باہر آ جاتے. یہ 32 تالے ہیں جو یوں لگ جاتے ہیں کہ تجھے باہر نہیں نکلنے دینا، تجھے نہیں خزانہ چوری کرنے دینا. پر یہ ایسی ظالم ہے ٹھپ کر کے باہر آ جاتے اور پھر اپنے کیے کو خود ہی برباد کر کے بیٹھے ہوتے. آپ نے فرمایا اپنے اخلاق بلند کرو. ابو ہریرہ ان کا یا رسول اللہ بلند اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو تیرا حق چھین لے تو اس کا حق اسے ادا کر، جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر. یہ ہیں مکارم اخلاق جس سے آج ہم محروم ہیں. ہمیں معاف کرنا نہیں آتا، ہمیں سہنا نہیں آتا، ہمیں درگزر کرنا نہیں آتا.
اور اس اخلاق پر سارا معاشرہ برباد ہو گیا. نماز پڑھنے سے معاشرے میں قوت نہیں پیدا ہوتی، روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، حج کرنے سے. اخلاق کو برتنے سے معاشرہ بنتا ہے اور محبت کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں. جب یہ ٹوٹتا ہے تو ایک ماں کے جنے ہوئے بھائی بہنیں بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے رہ جاتے. تو اس لیے بھائی اور بہنوں، یہ وہ پورا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہا ہے. تبلیغ میں یہی باتیں سیکھنے کی محنت ہو رہی. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو بھیجا ہے کہ اس کو اپنے مقام پر بھی رہ کے کرو، باہر نکل کے بھی کرو. اپنے مقام پر بھی ان کی مشق کرو، باہر نکل کے بھی کرو. اپنی اولاد کو بھیجیں، اپنے خامدوں کو بھیجیں، خود 3 دن کے لیے نکلیں. ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ عبادت کا تو ہے دستور، اور خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے ہمارا پنجاب کا، لیکن اخلاق سے ہم سب آج خالی ہاتھ ہیں. زبان پر قابو پانے کا سلیقہ ختم ہو گیا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک جگہ مردوں کو الگ حکم دے کر تنبیہ کی ہے، عورتوں کو الگ حکم دے کر تنبیہ کی ہے جو قرآن کے مزاج کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں کوئی 90 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر عورتوں کو الگ خطاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بس اس کے بعد حکم ہے جو مرد و عورتوں دونوں کے لیے ہے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر عورتوں کو الگ حکم سنا ہے. لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم، کوئی مردوں کا مجموعہ کسی مردوں کے مجموعے کو، کوئی مرد کسی مرد کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائے. اچھا قوم میں تو عورتیں بھی تو آ گئی، قوم کا لفظ تو شامل ہوتا نا. پاکستانی قوم تو کیا عورتیں الگ نکل گئی؟ نہیں، عورتیں بھی آ گئی. لیکن اللہ نے پھر عورتوں کو الگ کہا، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائے. یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اس کے ٹوٹنے سے آگ لگ جاتی ہے. زبان سے جو شعلہ نکلتا ہے ہمالیہ پہاڑ کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے. کلاشنکوف کی گولیاں کیا برستی ہیں جو زبان سے نکلی ہوئی گولیاں برستی ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، تبلیغ میں بھی نا بھائی یہی ہے لقمان علیہ السلام کی بات ہی کو زندہ کرنے کی محنت. اس کو مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، اللہ کے راہ میں پھر کے کریں، اپنے مقام پر رہتے ہوئے کریں. امت نے اس پیغام کو سینے سے لگایا اور 100 سال کے اندر ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. 10 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہوا ہے اور 92 ہجری میں مسلمان ملتان داخل ہو چکے تھے. یعنی آپ کی وفات کے صرف 82 سال کے بعد ملتان، دیپال پور، کشمیر تک اسلام پہنچ چکا تھا. اور یہ پہنچانے والے کسی ماں کے بیٹے تھے، کسی خاتون کے خامن تھے، کسی بہن کے بھائی تھے، کسی باپ کے بیٹے تھے، اور کسی وطن میں پیدا ہونے والے تھے. وطن کی قربانی بھی دی، اولاد کی بھی دی، بیوی کی بھی دی، ماں باپ کی بھی دی. انہوں نے خود ان کو اپنے حقوق ان کو معاف کیے اور اس طرح ان کی قبریں دنیا میں پھیلتی چلی گئیں اور اسلام کا نام دنیا میں زندہ ہوتا اور بلند ہوتا چلا گیا. تبلیغ اسی محنت کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک اعادہ ہے کہ ہم سارے مرد عورت پھر اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں اور اس کے لیے اپنے گھروں میں محنت کریں، باہر نکل کے محنت کریں. اپنے گھروں میں اس کا اہتمام ہو، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، اخلاقیات کا. ہر مرد عورت کو یہ پڑھنا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر کر کے لقمان علیہ السلام کی بات نقل کی ہے. یہی تبلیغ کی بات، اسی لیے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. خود اپنی ذات سے بھی محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو. جو محنت کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا. تو اس لیے بھائی آج تک جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. فکان اللہ غفورا رحیما، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، انتہائی پسندیدہ ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ معافی کا اعلان کر دیتا ہے. تو اس کا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر اس نے توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہوتا تو نہ کوئی مرد جنت میں جاتا، نہ کوئی عورت جنت میں جاتی. اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس نے سب کے لیے توبہ کا در کھلا رکھا ہوا ہے. جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے منتظر رہتا ہے کہ کبھی یہ بندہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری اگلی پچھلی معاف کرے. تو جو آج تک ہم سے ہوا اس پر ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا اس سے اگلا کرم یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کبھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ڈرنا نہیں، پھرا کے کر لینا، میں پھر معاف کر دوں گا. پھر کبھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی ڈرنا نہیں، آ کے معافی مانگ لینا، میں پھر معاف کر دوں گا.
ماں باپ تو 2 3 4 10 دفعہ معاف کریں گے پھر گھر سے نکال دیں گے. اگر ہمت نہیں ہے تو پھر خود گھر سے نکل جائیں گے. اس کی ہمت نہیں تو بول چال تو چھوڑ ہی دیں گے. بس ٹھیک ہے ہمیں اپنی شکل مت دکھاؤ. لیکن اللہ وہ کریم ہے کہ اگر 1 لاکھ دفعہ بھی توبہ کا برتن توڑ دو اور 1 لاکھ اس کے ٹکڑے اٹھا کے اللہ کے دربار میں لو, یا اللہ یہ پھر ٹوٹ گیا ہے, یا اللہ اسے پھر جوڑ دے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل تولا کہ میں ایسا جوڑوں گا کہ ایک جگہ بھی کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا, ایسا جوڑوں گا. اور اتنی خوشی سے تیری 1,00,000ویں توبہ قبول کروں گا, جس خوشی سے تیری پہلی توبہ کو قبول کیا تھا اتنی ہی خوشی سے تیری 1,00,000ویں 1,00,000ویں توبہ بھی قبول کر لوں گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ پاک کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس نہ کریں کہ اب ہماری توبہ کا ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی ہے, اس کا کیا فائدہ. بڑا فائدہ ہے, بڑی کریم ذات ہے. اس کے ہاں معافی کا دربار پہلے کھلتا ہے, پکڑ کا دربار بعد میں کھلتا ہے. اور اس کے اوپر اس نے خود لکھوایا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور جب کوئی توبہ کرتا ہے, کوئی عورت اس مجمع میں مردوں میں عورتوں میں کوئی توبہ کر لے تو آپ تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے, یہ عورتیں ایک دوسرے کو نہیں جانتی, لیکن اللہ تو ہم سب کو جانتا ہے. تو جو ہی میں اور آپ توبہ کریں گے اسی وقت عرشوں پر ایک ایک کے نام بمے اس کے باپ کے نام کے گونج اٹھے گی کہ فلاں کی بیٹی نے توبہ کر لی, فرشتوں گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی, فرشتوں گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. یہ ایک توبہ کا ارادہ جو آپ دل میں کریں گے, عرش کے اوپر آپ کے نام کی, عرش صرف نہیں 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک آپ کے نام کی گونج اٹھے گی. تمام فرشتوں کو, چاہے سجدے میں ہیں, چاہے رکوع میں, قیام میں, قعود میں, تسبیح میں, تلاوت میں, خدمت میں, ہر فرشتے کے کان بج اٹھیں گے آپ کے نام سے. فلاں کی بیٹی توبہ کر لی, فلاں کے بیٹے توبہ کر لی, بخشش کا اعلان ہو گیا. اور صرف یہ نہیں کہ یہ اعلان ہوتا بلکہ ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑی شمع روشن کی جاتی ہے, پنڈیل, فانوس روشن کیا جاتا ہے. فانوس 7واں آسمان میں چراغاں ہو جاتا ہے. وہ کہتے یہ کیا ہوا کہ وہ فلاں کی بیٹی نے توبہ کر لی, اس کی خوشی میں اللہ نے روشنی کی ہے. فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی, اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے, خوشی تو مجھے ہونی چاہیے نا, میرے گھر میں روشنیاں جلنی چاہیے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے میری توبہ کا یا نہ کرنے کا یا کرنے کا. لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی پیار ایسا ہے کہ خوشیاں اللہ مناتا ہے. دیکھو میرے بندے نے توبہ کر لی, میری بندی نے توبہ کر لی, اب یہ میرے عذاب سے بچ گیا, اب یہ میری پکڑ سے بچ گیا. روٹ کے نکلا ہوا بچہ جیسے گھر سے نکل جائے تو اس بچے کو واپس آنے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی ماں کو واپس آنے کی جلدی ہوتی کہ واپس آ جائے. ایسے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا اللہ کو شوق ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ جائے, توبہ کر لے. اس لیے اس کا در نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے, کھلا ہوا ہے. تو ایک تو یہ سارا مجمع میں اور آپ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. آج تک بہت ناراض کیا, پورا وجود گناہوں سے بھر دیا, تو یا اللہ ہمیں معاف کر دو. تو سارے اللہ معاف کر دیتے. میرا خان سے تو جماعتی کو نہیں نکلی 4.5 مہینے کی, تو پہلے تو وہ ہوتے ہیں جن کے 15 دن لگ چکے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کر کے 4.5 مہینے کا نام پیش کریں, پھر اپنے مرکز سے رابطہ کر کے یہ جماعت بنائیں. باقی آپ حضرات چلہ 4 مہینے کے ارادے بھی کریں, اور ایک جماعت 3 دن کی کل سے نقد مستورات کی تیار ہو, کم از کم اس کے لیے بھی نام پیش کریں. اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم جتنے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے, اے زمین آسمان کے بادشاہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ توبہ کر چکے لیکن ہر دفعہ ہی اسے توڑ چکے. اے مالک اور خالق, آج کی جو ہم نے توبہ کی ہے اسے اپنے فضل سے پختہ فرما دے. یا اللہ اس کو ایسی توبہ بنا دے کہ موت تک پر اس میں کوئی دراڑ نہ آئے, پھر یہ ٹوٹنے نہ پائے. اے میرے مولا, آج تک جو ہم سے ہوئے صغیرہ کبیرہ سارے اپنے فضل سے معاف فرما دے اور پوری امت کے معاف فرما دے.
اے اللہ ہم پر سے بھی عذاب و بلا کو ٹال دے اور پوری امت پر سے عذاب و بلا کو ٹال دے. ہر قسم کی آزمائش سے ہماری بھی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے باطل والوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما, ہدایت کی دولت عطا فرما. اے اللہ جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما, ان کی سازشوں کو خاتمہ ملا, ان کے ہتھیاروں کو کند فرما, ان کی تدبیروں کو توڑ دے, ان کی قوت کو پاش پاش فرما دے, ان کی شان و شوکت کو ملیا میٹ فرما دے. یا اللہ تو ان کی گردنوں کو مروڑ دے. یا اللہ جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی گردن کو مروڑا, آج کے فرعونوں کی گردنوں کو بھی مروڑ دے. یا اللہ تو ان متکبروں کو اپنا تکبر دکھا, ان جابروں کو یا اللہ اپنی جباری دکھا, ان زمین کے قاہروں کو یا اللہ تو اپنی قہاری دکھا, ان زمین کے جابروں کو یا اللہ تو اپنی جباری دکھا. یا اللہ تو اپنی قدرت کو اور اپنی مدد کو اپنے غیب سے ظاہر فرما. یا اللہ اس پورے شہر والوں کو ہدایت دے دے, ان کے بس اطراف والوں کو ہدایت دے دے, ان کے تاجروں کو, زمینداروں کو, ملازمین کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو ایمان کی دولت کامل نصیب فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہے یا اللہ ان سب کو قبول فرما, ان کے اگلے پچھلے معاف فرما, ان کے ان ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما. یا اللہ اتنا بڑا وفد تیری بارگاہ میں آیا ہے, تجھے منانے کے لیے آیا ہے. اللہ ہماری ہم سے راضی ہونے کا اعلان فرما دے. جیسے تو اپنے بندوں کی توبہ پر عرشوں پہ اعلان کرتا ہے, ہماری توبہ پر بھی یا اللہ ساتوں آسمان میں اعلان فرما دے. ہماری بخشش کا بھی اعلان کر دے, ہماری توبہ کی پختگی کو کے بھی اسباب پیدا فرما دے. ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا. اللہ جن کو اولاد دی ان کو نیک و صالح بنا, جو اپنے بچے بچیوں کو رشتوں سے پریشان ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما. یا اللہ جو جس قسم کی روحانی جسمانی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنی مستورات آئی ہیں ان میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی عورت جیسے ہونی چاہیے وہ صفات ان ساری مستورات کے اندر پیدا فرما. انہیں اپنی نسل کو تربیت کرنے والا بنا. اللہ امت کی تربیت کرنے کا انہیں سلیقہ عطا فرما, ان کی فہم اور بصیرت کو اس کے مطابق تو پرواز اونچا فرما. یا اللہ اگلی نسل کو پروان چڑھانے والی بنے, ان کی تربیت کرنے والی بنے. یا اللہ اس کی اپنی غیب سے شکل پیدا فرما. ہم سب سے راضی ہو جو ہمیں اپنے سے راضی کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علیہ